برطانیہ کے عام انتخابات میں بڑی تبدیلی 16 سال کے بعد لیبر پارٹی نے انتخابات جیت لیے۔ نئی حکومت کیسی ہوگی، کس پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کیں اور عوام نے اتنی بڑی تبدیلی کو کیوں لانا مناسب سمجھا، آج اس کے اوپر بات ہوگی۔ جبکہ عمران خان بھوک ہڑتال کریں گے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کے دلوں کے اوپر کس نے وار کیا، مریم سرکار کا راج کس نوعیت کی بڑی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا، اس سمیت آج کی دیگر اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑے پرامن طریقے سے برطانیہ کے جو عام انتخابات تھے وہ ہو گئے اور اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ برطانیہ کے جنرل الیکشن 2024 کا جو مکمل نتیجہ ہے اس کے مطابق لیبر پارٹی نے 411 سیٹیں حاصل کی ہیں اور اس طرح سے ٹوری حکومت کے دور اقتدار کا خاتمہ ہوا اور لیبر پارٹی تقریباً 16 سال کے بعد دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئی۔ اب عوام نے جو ہے ایک بڑی تبدیلی ووٹ کے ذریعے برطانیہ کے اندر لائی اور اس کی بے شمار وجوہات تھیں، جس میں کووڈ کا دور بھی ہے، جس میں یورپین یونین سے ریفرینڈم جو تھا اس سے باہر نکلنا تھا، پھر یہاں کے یو کے کی جو معاشی حالات تھی اس کی ایک وجہ تھی، NHS ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ٹیکسیز کے اندر خاطر خواہ اچھا خاصا اضافہ کیا گیا۔ عام انتخابات میں لیبر پارٹی کا برسر اقتدار آنا اس کو ایک بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے اور لیبر پارٹی کسی دور میں بڑی سٹرگل کر رہی تھی ٹونی بلیئر کے بعد اور جیرمی کوربن کے بعد کہ یہاں پہ لیڈرشپ کا جو ہے وہ بڑا فقدان ہے، لیکن گزشتہ روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ بڑے مارجن سے جیت جائے گی، چونکہ یہاں کے جو اسٹیٹس تھے، جو ماحول تھا وہ اس طرح سے تھا۔ لیکن بڑا اپسیٹ جو کیا وہ لبرل ڈیموکریٹ نے کیا، اس نے 63+ سیٹیں جو تھی وہ حاصل کی اور اس طرح سے وہ تیسری بڑی جماعت کے طور کے اوپر سامنے آئی۔ اس سارے انتخابی عمل کے اندر جو نتائج ہیں اس میں آپ دیکھیں تو لیبر پارٹی نے 411 سیٹیں حاصل کی ہیں، 210 سیٹیں پلس حاصل کی ہیں پچھلے عام انتخابات سے۔ جو کنزرویٹو پارٹی ہے ٹوری پارٹی، اس نے 119 سیٹیں حاصل کی ہیں اور ٹوری پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے -245 سیٹیں جو ہیں وہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں لوز کی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں تو لبرل ڈیموکریٹ جو ہے اس نے بہت بڑا اپسیٹ کیا اور لبرل ڈیموکریٹ نے 71 سیٹیں ٹوٹل حاصل کی ہیں اور پچھلی بار سے 63 سیٹیں زیادہ حاصل کرتے ہوئے 71 سیٹوں کے اوپر پہنچے ہیں۔ تو باقی دیگرز کے اندر 28 سیٹیں ہیں۔ جارج گیلوے جو کہ اپنا ضمنی انتخاب جو تھا وہ جیت چکے تھے اور اب جارج گیلوے اپنی سیٹ بھی ہار چکے ہیں۔ ایس ایف نے 7 سیٹیں حاصل کی ہیں، اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے اس نے 9 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ ویلز کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ویلز میں ایک بھی سیٹ جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ وہ ٹوری پارٹی نے حاصل نہیں کی۔ تو برطانیہ کے ان انتخابات کو عوام جو ہیں وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور عوام نے جو اپنا حق رائے دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لیبر کو چنا ہے اپنے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لیبر کی کس طرح کی پالیسیز ہوں گی، لیبر عام عوام کے لیے کیا کرے گی، لیبر کی امیگریشن کے حوالے سے پالیسیز کیا ہوں گی۔ لیبر پارٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل جو اس کی پالیٹکس ہے جو دنیا کی، اس کے اندر کس طرح سے شراکت داری کرے گی، چونکہ لیبر پارٹی کا اقتدار سے باہر رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی عراق وار کے اندر ان کو کافی اچھا خاصا نقصان ہوا، پھر دیگر لیڈرشپ کا بھی فقدان تھا، لیکن اب لیبر پارٹی کو دوبارہ سے جس طرح سے بڑی اکثریت کے ساتھ عوام نے ووٹ دے کر برسر اقتدار لایا ہے، تو یہ کس طرح سے بہتر ہوں گے، کیا کریں گے عوام کے لیے، یہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی اور علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عین ممکن ہے کہ وہ جلد بھوک ہڑتال کا اعلان کریں، اور بھوک ہڑتال کرنے کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ آج عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی مداخلت ختم نہیں کرتی تو میں بھوک ہڑتال کی طرف جاؤں گا اور پھر پورے ملک میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ اور علی محمد خان کے ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو ہوئی اور گزشتہ روز جو 2-3 گروپ تھے ان کو ملنے کے اصول کے لیے خان صاحب نے بلایا تھا، لیکن جو انتظامیہ ہے انہوں نے ان لوگوں کو عمران خان صاحب سے 3 گھنٹے گرمی میں انتظار کروانے کے بعد ملاقات نہ کرنے دی۔ تو کیا عمران خان صاحب جو بھوک ہڑتال کریں گے وہ پاکستان جس کے اندر آئین قانون انصاف رحم دلی
کچھ بھی نہیں ہے وہاں. بھوک ہڑتال کرنے سے آپ بھوکے ہی رہ سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, بلکہ الٹے مخالفین اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مداخلت ختم کرے, وہ تو یہ چاہیں گے کہ خان صاحب بھوک ہڑتال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھوکے رہیں اور اذیت میں رہیں, وہ تو یہی چیز چاہتے ہیں. تو آپ کے بھوک ہڑتال کرنے سے اگر عوام کیمپ لگائیں, احتجاج کریں, باہر نکلیں, ریلیز ہوں, کل جو ہے آپ کا جلسہ اسلام آباد میں ہو جائے, تو پھر سمجھ آئے گی کہ عوام کہاں کھڑے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور کیا آپ کی بھوک ہڑتال جو ہے وہ اس قدر منی خیز ثابت ہوگی یا کسی کے سر کے اوپر جوں تک نہیں رینگے گی. شہباز سرکار کی بڑی واردات, اور اس حوالے سے کیا کیا کہ عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا اور بجلی کی قیمت میں 7.12 روپے فی یونٹ اضافہ کیا. اور یہ بجٹ وہی ہے جس کے اوپر تنقید کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, آئی ایم ایف نے بجٹ بنایا ہے, ملک ہمارا ہے, عوام ہمارے, حکومت ہماری, لیکن بجٹ ہمارا جو ہے وہ آئی ایم ایف بناتی ہے, چونکہ ہم نے اس کا قرضہ دینا ہے, ہم چونکہ بیکاری ہیں. جب عمران خان صاحب کے دور میں یا کسی اور کے ادوار میں ایسے ہوتا تھا تو یہی سارے اس کے اوپر تنقید کرتے تھے. تو آپ 7.12 روپے فی یونٹ اضافہ کیا, فی یونٹ 48 روپے سے 84 پیسے تک مقرر ہے, اور ایڈجسٹمنٹس اور دیگر ٹیکسز ملا کر بجلی کا ایک فی یونٹ جو ہے وہ 65 روپے سے بھی تجاوز ہونے کا خدشہ ہے. اب دیکھیے کہ اس طرح کے حالات میں, اور جب پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت میرے خیال سے 18, 20 یا 22 روپے فی یونٹ بجلی ہوا کرتی تھی. پھر یہ بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آن پہنچی کہ جس کو عوام مینڈیٹ دیں اس مینڈیٹ کا احترام نہ کریں, فارم 45 کو 47 میں بدل دیں, تو تجربہ ہونے کے باوجود دنیا اعتبار نہ کرے اور آپ کے پاس عوامی طاقت نہ ہو, عوام کا ساتھ حاصل نہ ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, تو پھر کوئی بھی حکومت نہیں چلتی, وہ پھر ایسے ہی مہنگائی کرتی ہے. پاکستان کو طاقتور مافیا کتنا نقصان پہنچا رہا ہے, اور مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کس نوعیت کا انکشاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں 1 لیٹر ڈیزل سمگلنگ پر 70 روپے کا نقصان ہوتا ہے, ماہانہ 20 کروڑ اور سالانہ 2.5 ارب لیٹر سمگلنگ ہوتی ہے ڈیزل کی. پاکستان کو سالانہ 175 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اور شاہد حقان عباسی اور مفتہ اسماعیل نے اس طرح کے انکشافات کیے ہیں کہ سالانہ 175 ارب روپے کا نقصان صرف ڈیزل اور پیٹرول کی سمگلنگ کے ذریعے ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ سندھ حکومت نے نئی تاریخ رقم کی ہے, اور انہوں نے کیا ہے کہ سندھ حکومت نے کراچی میں عوام کے لیے سب سے بڑا مردہ خانہ بنا دیا. سندھ حکومت کے مطابق مرنے والوں کی تدفین فری میں ہوگی. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے, لیکن جب زندہ ہیں تب نہیں, مر جائیں گے مردہ خانہ بڑا کر دیتے ہیں. ہاں, مرنے کے بعد قبر فری ہے, دفن کرنا فری ہے, اور ہم عوام کے لیے ایسے ہی کرتے رہیں گے. جی جناب. مریم سرکار کا راج اور نیا اعلان کر ڈالا, اور کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کا 6 سے 11 محرم تک تمام سوشل میڈیا ایپس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یوٹیوب, واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کو بند کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست بھجوا دی ہے. یہ اتنے لائق ہیں, اتنے نالائق ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم سے باقی چیزیں تو کنٹرول ہوتی نہیں, تو لہٰذا ان کو سرے سے بند کر دو. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے دلوں کے اوپر کس نے وار کیا, اور یہ بڑی حیران کن خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور یہ تحریک انصاف کے لوگ خود کہہ رہے ہیں, شاید ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی, لیکن اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں, لوگ سن لیں, لوگ محسوس کریں اور عمران خان کو بچا لیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان کو باہر آنے سے روکنے کے لیے یہ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ درج کر کے ملٹری کورٹ لے کر جائیں گے, اور اس کے بعد خان صاحب کے باہر آنے کا چانس نہیں رہتا. رؤف حسن نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہوگا تو اس کے متبادل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خبر دے رہے ہیں, آپ کسی کا پیغام پہنچا رہے ہیں, یا آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بجائے عمران خان کی رہائی کے لیے یکجا ہو کر ٹھوس اقدامات کرنے کے الٹا ایسے بیانات داغ رہے ہیں کہ جیسے طاقتوروں کو عمران خان کی قید کو طوالت دینے کے مشورے دے رہے ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ بغاوت کا مقدمہ درج ہو رہا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اس کے اوپر بس بیان دے کے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں, تو لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا, کیس آگے جائے گا, ملٹری کورٹ میں جائے گا, تو پھر عمران خان صاحب کبھی باہر نہیں آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.